صاحب یہ مسئلہ بتا دیں کہ ہجڑے سے پردہ کرنا کیسا ہے؟ حضرات یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ذرا اس کو تمام احباب سن کر جانا، کیونکہ یہ ہمارے علاقوں کے اندر اور ہمارے گھروں کے اندر یہ اکثر اوقات پیش آتا ہے۔ ہجڑے یا خنثی یا مخنث، آیا کہ ان سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ ہمارے علاقوں کے اندر بڑا پیش آتا ہے۔ 3 دن پہلے کی بات آپ کو کر رہا ہوں، ہمارے گھروں کے اندر جس طرح ہماری بہنیں ہوتی ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، تو وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے مجھے سلام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میرے ساتھ میرے ابو بھی بیٹھے تھے، امی بھی بیٹھی تھی، تو میں نے بولا کہ بس سلام ہو گیا، میں نے اس کو سلام نہیں کیا۔ اب اس کے بعد میں نے بولا کہ ان کو جو ہے نا جو کچھ دینا ہے ٹھیک ہے، باقی اس کو گھر سے نکالو، یہ بہتر نہیں ہے کیونکہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، دراصل یہ گھر کے اصول کے خلاف ہے۔ تو حضرات مسئلہ یہ ہے کہ ان سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، مردوں میں سے بعض وہ لوگ کہ جن کے اندر عورتوں جیسی خواہش نہیں ہے، یعنی ہیں تو بظاہر مرد، لیکن اللہ نے ان کے اندر وہ مرد والی صلاحیت، وہ مرد والی خواہش، وہ مرد والی کشش، وہ خیالات، وہ تصورات اللہ نے وہ نہیں رکھے۔ ان سے تم پردہ کرنے کی تھوڑی بہت تخفیف ہے، یعنی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر ان سے پردہ نہ کیا جائے تو اس بارے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مسئلہ۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اصحاب رسول اپنے گھروں کے اندر ان جیسے افرادوں کو گھروں کے اندر آنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، اور رسول اللہ کی 11 ازواج مطہرات ہیں، ان میں سے ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخلن هؤلاء علیکم، کہ نہ داخل ہونے دو تم ان کو اپنے گھروں کے اوپر۔ کچھ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ کچھ مخنث یعنی ہجڑے ہمارے گھروں کے اندر آتے تھے خیرات وغیرہ لینے کے لیے۔ ایک دن اسی ہجڑے نے یعنی جو خیرات لینے کے لیے آیا تھا، اب وہ آ کے عورتوں کے اوصاف بیان کرنے لگا، یعنی عورتوں کی جو تصورات ہوتی ہیں یا جو عورتوں کی باہمی باتیں ہوتی ہیں، تو ان باتوں کو ہمارے سامنے اجاگر کرنے لگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی اس گفتگو کو سنا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا يدخلن هؤلاء علیکم، آج کے بعد تمہارے اوپر یہ مخنث داخل نہ ہوں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح تو عورتوں کے یعنی حالات سے بھی واقف ہوتی ہیں، تو حضرات اس کا اور اس کا بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ جو عورت ایک دوسری عورت کو اپنے نگاہ سے دیکھتی ہے اس کا نہ تو خواہشات ہوتی ہے، نہ ہی کشش ہوتی ہے، نہ ہی ذہنوں کے اندر کوئی غلط خیالات ہوتا ہے، اور جب کسی عورت کو کوئی اور آدمی دیکھتا ہے تو ان کے ذہنوں کے اندر یہ برے تصورات، غلط خیالات، اس طرح کے جو ذہنی سازشیں ہوتی ہیں تو گویا کہ وہ ذہنوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ موجودہ دور کے اندر میرے اور آپ کے بارے میں یہ مسئلہ کیسے ہے، ہم اس کے اوپر عمل کس طرح کریں، تو حضرات اس کا مسئلہ روز روشن کی طرح واضح یہ ہے کہ آج کل کے جو مخنث ہوتے ہیں اب ان کا ہمیں واضح تو یہ علم نہیں ہے کہ آیا کہ یہ صحیح طریقے سے یعنی مخنث ہیں یا مخنث نہیں ہیں، تو علماء کا متفق علیہ مسئلہ یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ان سے پردہ کیا جائے اور جو کچھ دینا ہے ان کو دے کر گویا کہ ان کو فارغ کر دیا جائے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور عموماً دیکھنے کے اندر بہت سارے ایسے افراد آئے ہیں مخنث ہوں یا ہجڑے ہوں جو بھی ہوں، تو حضرات اس بارے میں یہ باتیں بڑی آنکھوں کے سامنے آئی ہیں کہ عموماً ان لوگوں کی عورتوں کے ساتھ کثرت ہوتی ہے، عورتوں کی طرف کشش ہوتی ہے، عورتوں کی طرف دل لگائی ہوتی ہے۔ تو حضرات اس طرح کا گویا کہ اس طرح نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں جس چیز کا بھی پیغام دیا ہے، جس چیز کا بھی حکم دیا ہے، اسی لیے حکم دیا کہ ہم تاکہ ان فتنوں سے بچ جائیں۔ تو اللہ کریم ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رشتے مار دیتے ہیں